عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صد في يوم وليلة 12 علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 12 رکعت من السنہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جون سا شخص 12 رکعتیں سنت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے ایک محل عطا فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ فضائل میں ہے حدیث مبارکہ، لیکن جامع ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ 4 کتابیں سیاست تک اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا جون سا شخص جو ہے 12 رکعت سنت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ اب وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کو بیان فرمایا۔ 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے 4 رکعتیں جو پہلے ہم پڑھتے ہیں جسے سنت موقدہ کہا جاتا ہے، 4 رکعتیں یہ ہو گئی۔ فرمایا ورکعتین بعدہا، 2 سنتیں جو ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، 2 وہ ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 6 رکعتیں۔ ورکعتین بعد المغرب، اور 2 فرض مغرب کے بعد 2 رکعتیں جو ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں وہ شامل ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 8۔ ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعتیں جو ہم پڑھتے ہیں، 2 وہ شامل ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 10۔ ورکعتین قبل الفجر، فجر سے پہلے جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں سنت موقدہ، کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جون سا شخص یہ 12 سنتیں پڑھتا ہے، ایک دن میں پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کا ایک محل بنا دیتا ہے۔ اس لیے یعنی ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کی ایک فضیلت ہے جس کا مسلم نے بیان فرمائی۔ ہاں کہیں سفر میں ہے، مجبوری ہے، الگ بات ہے، ٹائم ہے تو ان کو پڑھنا چاہیے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت میں اس بندے کا محل بن جائے، اور کیا جائے۔ دنیا میں تھوڑا سا کسی کو لالچ دے دیا جائے دوڑ لگ جاتی ہے، یہ عمر کا ٹکٹ ہم رکھتے ہیں، ادھر کوئی جگہ ملتی ہے، یہاں پوری مسجد بھر جاتی ہے، اللہ کے بندو جنت میں محل مل رہا ہے، جنت کے اندر محل مل رہا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں 12 رکھتے، فرائض کے ساتھ ساتھ 12 یہ بھی پڑھ لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں محل عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔